بھی اس مہینے میں ہوئی. توجہ ہے نا بھائی. یہ راتیں محرم کی راتیں آپ عبادت میں گزاریں. نامی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی میری رضا کے لیے نامی 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سال کے 360 دنوں کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. بڑا سستا سودا ہے. 2 دن کا روزہ رکھ لو اور پورے سال کے 365 دنوں کے روزوں کا ثواب حاصل. یہ پاکیزہ راتیں VCR پہ ڈرامے نہیں دیکھنے. سمجھ آئی بھائی؟ یہ پاکیزہ راتیں جتنی 8-7 راتیں بچ چکی ہیں ان کو عبادت میں گزار. زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ختم قرآن شریف کا کر لو ان راتوں میں. مسلسل سارے روزے نہیں رکھ سکتے, 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لینا. جب 11 کی شام ہوگی اور میرے پیر حسین کی خدمت اقدس میں پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے, پوری عالم اسلام سے آپ کے غلاموں کے, آپ کے عقیدت مندوں کے, آپ کے نوکروں کے جہاں بے حد درود و سلام, بے شمار قرآن کے ختم پیش کیے جا رہے ہوں گے. کوئی حج کا ثواب پیش کر رہا ہو, کوئی عمرے کا ثواب پیش کر رہا ہو, کوئی زواری کا ثواب پیش کر رہا ہو. اس علاقے میں رہنے والوں مجھ ناچیز سید کی تجویز یہ ہے کہ اس لسٹ میں آپ کا نام بھی ہونا چاہیے. کم از کم 9ویں 10ویں محرم کے روزے کا ثواب اور قرآن کے ختم کا ثواب میرے پیر حسین کی خدمت میں تمہاری طرف سے پیش ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حسین. بھائی یہ بات آپ کو منظور ہے؟ انشاءاللہ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ قدرت توفیق دے دے گی. یہ 9ویں 10ویں محرم کا روزہ بڑی عبادت ہے. اور پھر قرآن شریف کا ختم, سبحان اللہ, زیادہ ہو سکے تو بہتر, نہیں تو ایک ختم ضرور پیش کرو مرشد حسین کی خدمت. آپ کی روح مبارک خوش ہو جائے اور ان کے غلاموں کی لسٹ میں انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا نام بھی آ جائے. یہ تجویز منظور ہے؟ بولو تو صحیح. اور آپ کے جو بھی دوست ہیں, آپ کے جو بھی سجن ہیں, آپ کے جو بھی بیٹے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ بیٹو بھتیجو مہربانی کرو, یہ 9-10 دن جو ہیں یہ VCR پہ ڈرامے, فلمیں, ملنگوں کی کیسٹیں بند کر دو. صحیح ہے بھائی؟ یہ بات بھی آپ کو منظور ہے نا؟ ہاں, کوشش کرو کہ یہ پاکیزہ دن جو ہیں پاکیزگی میں گزرے, عبادت میں گزرے, ذکر حسین میں گزرے. کوئی معمولی بات نہیں, یہ امام کی قربانی بہت بڑی قربانی. اور ویسے بھی 10 محرم جو ہیں یہ دن بڑے پاک دن ہیں. 10 محرم الحرام کو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم الحرام کو جناب یونس علیہ السلام پہ جناب والا مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے. 10 محرم تاریخ کو جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلا. 10 جناب والا محرم علیہ السلام 10 محرم کی تاریخ کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. اور 10 محرم کو میدان کربلا میں میرے پاک حسین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. یہ بڑی پاکیزہ رات ہے, دن ہیں, یہ بڑے برکت والے گنتی کے دن ہیں یار. گزر جائیں گے پھر افسوس کرتے رہو. تو جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے پھر ارمان کرتے ہو. میں نے دیکھا ہے لوگ کسی کو کوٹھانی پہ جائیں نا, کہتے ہیں پیر صاحب فلاں بندہ بڑا چنگا تھا. تو خدا کے بندے زندگی میں تو اس کے ساری زندگی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے. ساری زندگی تو تم اس بندے کے کرتے رہے گلے, اور مرنے کے بعد تمہیں چنگا لگ رہا. توجہ ہے نا بھائی؟ یہ عجیب فطرت ہے. خدا کے بندے جس کو تم مرنے کے بعد پہچانتے ہو اس کو زندگی میں پہچانو تو کچھ فیض بھی حاصل کر لو. توجہ ہے نا بھائی؟ تو افسوس بعد میں کرتے ہو. رمضان شریف کا مہینہ گزر جاتا ہے, کہتے ہو یار بڑی برکت والا مہینہ تھا, لکھی ماہ رمضان تھا, فیض حاصل نہ کر سکے. پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ 10 دن ہیں, آج 3-4 دن گزر چکے ہیں, باقی 6-7 دن ہیں, جلدی جلدی سے گزر جائیں گے. پھر ارمان کرنے کا کیا فائدہ؟ وقت کی قدر وقت پر کیا کرو. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, ہوا ہمیشہ ایک رخ نہیں چلتی, وقت ہمیشہ نہیں رہتی, اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا.
جس کو ہمیشہ کمال ہے وہ رب ذوالجلال ہے، باقی کسی کو ہمیشہ کمال نہیں۔ کمال بھی ہے، زوال بھی ہے، ترقی بھی ہے، تنزلی بھی ہے، یہ رنگ چلتے رہیں گے۔ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکھ بھی دیتا ہوں، سکھ کے بعد دکھ بھی دیتا ہوں، پھر دکھ کے بعد سکھ بھی دیتا ہوں، یہ میری قدرت کے کام ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، یہ انقلاب ایام ہے، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا کرتا ہے جو رب کی رضا کے لیے جیتے۔ حسین نے تکلیف برداشت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پسند کی، ساری دنیا حسین حسین، ہندو نے بھی حسین کی تعریف کی۔ تو جو نبی ہندوستان میں ایک ہندو رہتا تھا، بعد میں مسلمان ہوا تو اس نے اپنا لقب کوسری رکھ لیا، کوسری۔ تو جو ہے نا بھائی، اس نے بھی میرے پیر حسین کی تعریف لکھی، انگریزوں نے بھی تعریف لکھی، دنیا مان رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا فرماؤ اپنوں کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا پیر حسین یہ صرف کسی ایک کا پیر نہیں، خدا کی قسم جو بھی نبی کا امتی ہے حسین اسی کا پیر ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے حسین اسی کا پیر ہے۔ سب کہہ دو واہ حسین، محبت سے کہہ دو واہ حسین۔ کوئی تھوڑی شان ہے؟ مدینے پاک کی گلی سے گزر رہے تھے آپ، مدینے پاک کے چوراہے میں ایک نوجوان خوبصورت کنواری غیر شادی شدہ ان میرڈ خوبصورت اور خوبصورت لڑکی انتظار میں کھڑی ہے، نورانی شہزادہ مدینے کے چوک سے گزرا، عورت نظر آئی کھڑی ہوئی، نظریں جھیک کی نیچی کر لی، گردن جھکا لی، رخ مبارک پھیر لیا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے میری طرف توجہ کرو، تم دیہاتی ہو جٹ ہو، میں ان محنت سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ جیسے تمہیں ٹی وی پر پورا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کا شہزادہ نوجوان خوبصورت غیر شادی شدہ حسین ابن علی مدینہ پاک کی گلی سے گزرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نوجوان بی انتظار میں تھی، اس کو پتا تھا کیا شہزادہ مدینہ شہزادہ رسول یہیں سے گزرنا ہے، مدینہ کے چوک میں راستے میں کھڑی ہے، موقع کی تلاش میں ہے، جب حسین ابن علی گزرے گا تو اپنے دل کی بات کر لوں گی۔ سبحان اللہ، اب جو ہے نا بھائی، سبحان اللہ، مائی راستے پہ کھڑی ہے، حضرت قریب سے گزرے، خاتون کو چوک میں کھڑا ہوا دیکھا، نظریں جھکا لی، گردن خمیدہ، رخ انور پھیر لیا، درود و سلام پڑھتے ہوئے قریب سے گزر گئے۔ جب قریب سے قدم آگے گزرے تو اس معصومہ کی نوجوان لڑکی کی درد بھری آہ نکلی، رو کے کہتے حسین ابن علی مہربانی کر ذرا میں تیری انتظار میں کھڑی ہوں، میرے ساتھ دو باتیں تو کر لے۔ سبحان اللہ، اور سنو حسین کے نام نہاد مریدو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو ہے نا بھائی، اجازت ہے پڑھوں؟ نئی چیز ہوگی، تاریخ کا سچا اقتباس ہوگا۔ سبحان اللہ، آواز آئی مہربانی فرمائیے حسین میں آپ کی انتظار میں صبح سے کھڑی ہوں، کھانا نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا، مجھے آپ کے ٹائم کا پروگرام کا پتہ نہیں تھا، مگر جس کو انتظار ہوتی ہے وہی ہمیشہ انتظار کرتا ہے، صبح سے کھڑی ہوں، شکر ہے کہ آپ تشریف لائے، دور سے میری نظروں نے آپ کو سلام کیا، دل کی دھڑکنیں بڑھتی رہیں، آپ قریب سے گزر گئے، آپ نے پوچھا بھی نہیں، مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑی ہونے والی عورت تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ حضور آپ کی شرافت کو سلام کیا، آپ نے رخ انور بھی پھیر لیا، گردن مبارک بھی جھکا لی، سر مکم مبارک بھی خمیدہ کر لیا، حسین پاک قریب نہیں بلکہ چند قدم اور آگے جا کے کھڑے ہو گئے، دور ہو کے منہ نہیں کیا، دوسری طرف منہ کر کے آپ نے کھڑے ہو کے پوچھا اماں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اماں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ بی بی کی آواز نہیں آئی، حضور میں اماں نہیں، میں اماں نہیں، آپ نے فرمایا بی بی کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی حضور میں بی بی بھی نہیں، آپ نے فرمایا بیٹی تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ آئی لوگ بیٹی بیٹی دھی کہہ کر بھی عزت کو نہیں چھوڑتے، پاکستان میں تماشا بن چکا ہے، شریعت کا قانون ہوتا تو شریعت کے مذاق اڑانے والوں کو پتہ چل جاتا، آج عمر فاروق ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ادھر اذان آتی ہے، ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ڈرامے دیکھتے، ادھر تاش کھیلے جا رہے ہیں، دوسری گلی میں VCR دیکھ رہا جا رہا ہے، ساتھ کی سڑک پر کھلے عام مذاق ہو رہے ہیں،
करीबी दुकान में बैठे हुए मलंगों की कैसे चल रही हैं। आज उमर का दौर होता, बेनमाजी को 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। शरीयत का कानून। अब जो है ना भाई, ये है शरीयत का कानून। चंद कदम आगे, नौजवान गैर शादीशुदा शहजादा मेरे रसूल का आगे चला गया, मुंह पीछे नहीं किया। दूसरी तरफ मुंह करके पूछा, अम्मा क्या बात है? कहते हुजूर अम्मा नहीं, बीबी क्या बात है? हुजूर बीबी नहीं, बेटी क्या बात है? और मैं हुजूर बेटी नहीं साइला हूँ। साइला क्या सवाल है तेरा? हुजूर सवाल ये है, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? हाँ हाँ बीबी बताओ क्या बात है, सवाल करो, खुल के करो, दिल से करो। आज नबी के मदीने में खड़ा हूँ, मैं गरीब नहीं, मैं गरीब नवाज, मांगो मदीने में खड़ा हूँ। जो भी मांग रहा है मैं उसका बेटा हूँ, जो सवाली को रोटी के बदले 40 की कतार दे देता। मैं उसका नवासा हूँ, सवाली दरवाजे पे आया, 8 बहस की कुंजा दे दी। ये अशरतुल मुबश्शिरीन, ये 4 सहाबा, ये वस्साबिकून अव्वलून वाले सहाबा जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहेंगे जाएंगे। इन तमाम सहाबा को जिनका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, इनको मेरे आका ने 8 बहस की कुंजियां देगी, 8 बहस के दरवाजे कहेंगे, ऐ नबी के सहाबियों, ऐ 4 यारों, ऐ अशरतुल मुबश्शिरीन और ऐ असहाबे सुफा और ऐ वस्साबिकून अव्वलून पर वालों, आओ, 8 दरवाजे खुले हैं जिससे तुम्हारा जी चाहे यदखुलू फिल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। मेरा नाना 8 दरवाजों की कुंजियां दे देता था, मेरा बाबा साइल को कतारें दे देता था। तो साइला क्या बात है, चौक पे खड़े होकर तवज्जो है ना भाई, और मांग, तू मांग, क्या मांगना चाहती है, दिल खोल के मांग। कहते हुजूर मैं आम साइला नहीं, मैं दौलत की शौकीन नहीं, मैं पैसों की जनाबे वाला दर की ख्वाहिशमंद नहीं, मैं कोई भिखियारी औरत नहीं, मांगने वाली नहीं, पिलने नहीं, मैं साइला आम नहीं। मेहरबानी फरमाओ, मेरा बहुत अहम सवाल है। हाँ हाँ बीबी बता दो, अहम सवाल है तो घबराओ नहीं, मगर मुझसे ये तवक्को ना करो कि मैं हुसैन गैर महरम के करीब आकर तेरी बात को सुनूंगा। तो जो है ना भाई, और आजकल नौजवान लोग हर वक्त औरतों के फोटो सीने पे लगाए फिरते हैं। कोई तेरी बहन का फोटो लगाए तो मार से तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। तो जो है ना भाई, क्या तेरी बहन सोने की है और उनकी बहनें चांदी की हैं? जितना तुम्हें अपनी बहन की बात पे फोटो दिखाने पे गुस्सा आता है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझे। तो जो है ना भाई, ये क्या मजाक तुमने बना के रख दिया? और तुमके फोटो तुम्हारे सीनों पे लगे हुए हैं। फोटो तो घर में पीर मुर्शिद का भी लगा हुआ ना हो, फोटो तो घर में माँ बाप और उस्ताद का भी लगा हुआ ना हो। फोटो को घर में रख लो, माँ बाप का है, पीर मुर्शिद का है, उस्ताद मोहतरम का है। जब आप फोटो देखना चाहे देख लिया करो, देखने के बाद ज़ियारत करने के बाद फोटो को संदूक में रख दो, ब्रीफ केस में रख दो, पेची केस में रख दो, फोटो लगा ना रहे, क्योंकि जिस घर में फोटो होगा वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। और तेरे घर सियासतदानों के फोटो से जिस सजे हुए हैं और मलंगों के फोटो से सजे हुए। मलंगों के फोटो तेरी घर की सफील सजी हुई है। तब जो है ना भाई, ये मलंग माशाअल्लाह, समझ तो नहीं आई? आप यूं हाथ ना फेरो, मैंने देख लिया यार। ये मलंगों की तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें तुम्हारे घर में है। मलंग कोई तुम्हारे चाचे का पुत्र है? तो जो है ना भाई, मलंग कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? किसी इस इलाके के किसी बंदे का फोटो, पहाड़पुर में रहने वाले किसी बंदे का, मल्लिक का, खान का, चौधरी का फोटो तुम्हारे घर में आ जाए तो हम कितना बुरा मनाओगे। और मलंगों की तस्वीरें तुम खरीद करके खुद अपने घर में ले आते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी जवान है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन होगी। आदमी दरख्त पे चढ़ा हुआ बैठा हो टहनी पे, और उस टहनी को काटना शुरू कर दे तो नुकसान किसका? तो जो है ना भाई, जिस टहनी पे बैठा है उसी टहनी को, उसी लड़ी को काटना शुरू कर दे तो अपना मड़का बन जाएगा। तुम जिस टहनी पे बैठे हो उसी को खुद काट रहे हो, अपने मुआशरे को तबाही के किनारे की तरफ लेके जा रहे हो। खुद मलंगों की तस्वीर ले आते हो और किसी को जरूरत नहीं भाई, खुद ले आते हो। तो जो है ना भाई, मेहरबानी करो, नाराज ना होना, ये अच्छी बात है।
ملنگوں کی تصویریں بند کر دو. یہ تجویز منظور ہے؟ بولو تو صحیح. مہربانی کرو سمجھا دو ذرا. تباہی ہو رہی ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. تماشا دیکھتے ہو لوگوں کو, کہیں خود تماشا نہ بن جاؤ. جناب حسین ابن علی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے, چاروں طرف آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا اور تو کوئی ذات نہیں تھی مگر رب تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی تھی. محمد کریم کا مدینہ تھا. اکیلی عورت میرا پیر حسین قریب نہیں آتا. کہتی ہے حضور اگر اجازت ہو تو میں قریب آ جاؤں. فرمایا نہیں, میں کھڑے ہو کر اپنے دل کی بات کرو. کہتی ہے حضور مہربانی فرماؤ, میں فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں. توجہ ہے, میں آپ کی تعریف سن کے آئی ہوں. آپ نبی پاک کے نور العین ہیں, آپ حسین ہیں. مہربانی فرماؤ آپ مجھے اپنے عقد میں قبول کر لو. میری بھی تمنا یہ ہے کہ میں حضرت بی بی زہرا بطول کی نوح بن جاؤں. کوئی برے کام کی نیت نہیں, برے کام کی شوقین نہیں. حضور یہ محمد کریم کا مدینہ ہے. میں آج کل کی عورت نہیں, میں بھی تیرے نانے کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ چکی ہوں, ان کی بیعت ہو چکی ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عام عورت نہیں ہوں, حضور کی مرید نہیں ہوں, سرکار مدینہ صرف یہی خواہش ہے. فرمایا یہ فیصلہ میں نے نہیں کرا. تو جو ہے نا بھائی, پہلی بات تو ہے یہ قدرت کے فیصلے ہیں, اور قدرت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی تیری شادی ایران میں ہونی ہے. کہاں؟ سعودی عرب مدینہ شریف, اور کہاں؟ ایران. تو جو ہے نا بھائی, ابھی مجھے دوست ملک صاحب بتا رہے تھے میں ایران میں ہو کے آیا, بڑا فاصلہ ہے. ایران اور سعودی عرب میں بڑا فاصلہ ہے, مگر تقدیر کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا. جنگ ہوئی, عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا. 17 دن جنگ ہوتی رہی. ایران کا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا زید. تو جو ہے نا بھائی, نام یاد رکھو, زید. آپ کو نہیں آتا, ملود آتے ہیں اور کچھ نہیں آتا. سنو بھائی, نہیں آتے. یہ زید بادشاہ تھا, آتش پرست تھا. آتش پرست دھاں کو سجدہ کرتا تھا, جس طرح آج کل کئی کے لوگ دھوئیں لگاتے ہیں, دھوئیں کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جانے جائے. بیٹھ گیا زید بادشاہ کو پتہ چلا, پہلے دھوئیں میں مست پڑا ہوا تھا, بھنگ کا نشہ پیا ہوا تھا. پتہ چلا سردار صاحب حملہ ہو چکا ہے, عمر فاروق مدینے سے فارس میں پہنچ چکا ہے. کہنے لگا اچھا, عمر کا حملہ ہو چکا ہے تو میں نہیں بچ سکتا. ایران کا زید بادشاہ مارا گیا. 17ویں دن اسلام کا فتح تہران پر بلند ہوا. اللہ اکبر کی آواز آئی, آذان عمر فاروق نے اپنی زبان مبارک سے دی. فاروق 17ویں دن جناب عمر فاروق نے صبح کی آذان جناب والا تہران کے قلعے پہ کہی. ایران کا بادشاہ مارا گیا, اس کا جو جناب والا دھواں تھا اس کو مسمار کر دیا گیا. یہ جوان لڑکی تھی, اس کا نام, جس کا نام ادب سے رہ رہا ہوں, حضرت سیدہ شار بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بی بی قیدن بن گئی, مال غنیمت میں آ گئی. جب مال غنیمت میں آئی مدینہ شریف میں, میرے پیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو جو ہے نا بھائی, تو ابو جہل کا پتر جو مسلمان ہو چکا تھا, اس نے کہا یہ مال غنیمت میں آئی ہے مجھے دے دو. حضرت عمر فاروق کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا, اس نے کہا ابو جان آپ بادشاہ ہیں, آپ نے ایران کو فتح کیا ہے, میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, لہذا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, یہ مجھے دے دو. تب جو ہے نا بھائی, مگر آپ نے فرمایا نہیں, یہ مال غنیمت ہے, یہ حسین ابن علی کا حق ہے. اور صحابہ کی ذات پر توہین کرنے والوں, یہ عمر کے گھر میں بی بی نہ آتی تو آج حضرت اکبر اور حضرت عمر کہاں سے ہوتے. یہ اسلام کو بچانا, اتنی عظیم قربانیاں دینا, یہ اسلام پر حضرت عمر فاروق کا احسان ہے. لہذا مہربانی کرو آج سے عمر فاروق کے گلے کرنا چھوڑ دو. اور ذرا سنو قرآن کا 10واں پارہ, زیارت کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
रसूल पाक का। आपने ये बीबी हजरत हुसैन इब्न अली का निकाह खुद हजरत उमर ने किया, अपनी जबान मुबारक से पढ़ा। हक़ुल महर जनाब उमर फारूक ने खुद अपनी जेब से अता किया। सुभान अल्लाह। मालूम थे ये लोग आपस में शीरो शकार थे। ये सिर्फ चंद पेशावर मुलवानों ने और जाकिरों ने दीन में तमाशा फैला दिया, वरना कोई झगड़ा इनमें नहीं। इनकी तो इतनी अकीदत थी कि एक दफा हजरत उमर फारूक के लड़के ने आके कहा कि अब्बा जान, मुझे हुसैन इब्न अली ने कहा है कि तू गुलाम ज़ादा है, तो मेरे नौकर का पुत्र है। आपने कागज निकाली, फरमाया ए बेटा ये कागज है, ये पेन है, ले जाओ हुसैन इब्न अली से लिखवा लो कि तू मेरे नौकर का बेटा है, और यही लिखा हुआ मेरे कफन में रख देना। मैं मुनकर नकीर को कहूंगा देखो हुसैन ने लिख दिया था, मैं हुसैन रसूल के नवासे का नौकर। उनमें इतनी अकीदत हो, बादशाह होकर इतनी अकीदत, बादशाह होकर इतनी नियाजमंदी। तब जो है ना भाई, आज थोड़ी सी तरक्की कर देते हैं, नाराज ना, नंबरदार बन जाते हो, बीडी मेंबर बन जाते हो, एक साल फसल को रंग लग जाता है, थोड़ा सा बिजनेस कारोबार में कभी तरक्की आ जाती है, तुम दूसरे दिन किसी को सलाम नहीं करते। ठीक है ना भाई? मगर एक आदमी इतना 31 मुल्कों का हाकिम, 31 मुल्क फतह किए, 31 मुल्कों पर इस्लाम का झंडा लहराने वाला मेरे नबी की मुराद उमर फारूक कह रहा है कि मैं हुसैन इब्न अली का नौकर। क्या शान है, इतनी नियाजमंदी है उनके दिल में अहल बैत की। अल्लाह ताला तुम्हें भी अहल बैत की मोहब्बत अता फरमाए। सब कह दो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मैं सैयद हूं, बल्कि यकीन फरमाइए मेरे नबी पाक की खिदमत में एक बंदा आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मसला पूछने आया हूँ। क्या मसला है? हुजूर ये मेरा बेटा है। तब जो है ना भाई, खड़े हो जाओ बच्चा, खड़े हो जाओ, शाबाश। ये देख लो छोटा सा बच्चा है मेरे साथ। उसने कहा ये 3-4 साल की उम्र का बच्चा है। हुजूर मैं सफर में गया, मुझे लग गए 6 साल, मैं वापस आया, मेरे घर में मेरा 4 साल का बेटा है। बैठ जाओ। तब जो है ना भाई, मेरा 3-4 साल का बेटा है, ये मेरे जाने से 2 साल बाद पैदा हुआ। 1 साल के बाद पैदा होता, 10 महीने 9 महीने के बाद पैदा होता तो ठीक था, मेरे ज़हन में कोई खराबी ना आती। तब जो है ना भाई, मगर आप ही मुझे ये बताइए कि ये मेरा बेटा हलाली है। मैं अपनी औरत का सर कलम कर रहा था। उसने मुझे कहा कि देखो भाई तुम मेरे खामद हो, मैं भी कुरान को मानने वाली, पैगंबर इस्लाम के हाथों पर मैंने भी कलमा पढ़ा है, नबी अलैहिस्सलाम की मैं भी दस्तबैयत मुरीद हूँ। मैं कोई आम औरत नहीं, मैं कि 14वीं-15वीं सदी की औरत की तरह फैशा बदकार औरत नहीं हूँ। मैं भी पाक नबी का जमाना देखा है, उसी जमाने की इसी मुबारक आयत की पाक औरत हूँ। मेहरबानी करना मेरे सर के वारिस मेरा सर कलम न करना। अगर मेरी यकीन बात पे तुम्हें यकीन नहीं आता, मेरे हल्फ पे तुम्हें यकीन नहीं आता, मेरी बात पे आपको तस्दीक नहीं हो रही, तो सैयदुल मुरसलीन मौजूद हैं, अलिम तो मा कान व मा यकून की शान के मालिक दुनिया पे तशरीफ फरमा है। मदीने शरीफ में अपने बेटे को ले जा, इमाम उलंबिया से पूछ ले, अगर नबी पाक फरमा दिए तेरा बच्चा हलाली है तो ठीक, अगर नबी पाक तस्दीक ना करें तो बच्चे को भी कत्ल कर देना, मेरा सर भी उड़ा देना, मैं राजी हूँ। सरकार मदीना जो कहें उसी पे अमल करना, शाम को बात पसंद आ गई। चला हुजूर पर नूर की खिदमत में आया। अब जो है ना भाई, करीब आया, आपने फरमाया यहीं बैठ जाओ, बैठ गया अदब के साथ। इत्तेफाक ऐसा हुआ, थोड़ी देर गुजरी, हसनैन करीमैन जिनकी मासूमियत का जमाना था, आप भी दौड़ते हुए खेलते हुए नाने पाक के दरबार पर अनवार में आए। अभी दोनों नवासगान बैठ ना पाए थे, बैठने रहे थे कि ये छोटी उम्र का लड़का जल्दी जल्दी अपनी सीट से उठा और उठ के दोनों शहजादगान के कदमों पे आके सलाम किया। क्योंकि पहले भी ये लड़का अपनी अम्मी के साथ कभी कभी दरबार रिसालत में कुरान और हदीस सुनने के लिए आता था। इसको माँ नमाज पढ़ने ले आती थी। ठीक है ना भाई। जब नवासगान को मिला, सरकार के नवासों को मिला, मेरे नबी पाक ने फरमा दिया साहबी खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, फरमाया जाओ तुम ठीक हो, तुम्हारा बच्चा ठीक, ये हलाली है। क्यों? फरमाया इसने अहल बैत की इज्जत की है, अहल बैत की इसने इज्जत की है, मेरे नवासों की इसने इज्जत की है। मगर हुजूर जरा मसले की वजाहत तो फरमा दीजिए, ये 2 साल बाद कैसे पैदा हुआ?
آپ کے بات پہ میرا دل ایمان یقین راضی ہو گیا، ذرا عقل بھی سیٹ ہو جائے گا. ذرا آپ یہ بھی بتا دیجئے، آپ نے فرمایا میاں بعض اوقات بچے اپنی اماں کے پیٹ میں خشک ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ خشک کو بھی سبز کر دیتا ہے، سوکھی ہوئی چیز کو بھی وہ تر کر دیتا ہے. یہ ہے تیرے لطفے سے، شک ذرا نہ کر، تیرا حلالی بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے حق ہیں. یہ معاملہ ہے، جب پیغمبر کی بات کو سنا تو فوراً اس کا عقیدہ تو پہلے صحیح تھا، یقین بھی صحیح ہو. تو حضور کی اہل بیت کے دل میں اتنی محبت ہو، عمر فاروق کے دل میں، جو ہے نا بھائی. تو یہ جناب والا اپنے بیٹے کی درخواست کو رد کر دیا. جو ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کر چکا تھا اس کی درخواست کو بھی رد کر دیا. آپ نے فرمایا شہزادیاں شہزادوں کے گھر میں ہوتی ہیں. یہ شاہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، حسین رسول کا شہزادہ ہے، یہ اسی کے گھر میں ہے. یہ بی بی اتنی عظمت والی بی بی، یہ احسان ہے جناب عمر فاروق کا اسلام پر. اور ان کی آپس میں محبت تھی. قرآن ٹھیک کہتا ہے رحماء بینہم، یہ نبی کے یار اور نبی کے رشتہ دار آپس میں رحیم و کریم تھے. کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی رولا نہیں تھا، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی مذہبی کوئی سیاسی ڈیفرنس نہیں تھا. یہ صرف اگر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا تھا فروئی بات پہ تو وہ اسلام کے لیے فائدہ تھا، ورنہ آپس میں ان کا کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا. سب کہہ دو سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں سب کی تعریف کرو، یہ حق کا گھرانہ ہے، گلے نہ کیا کرو. جب تم گلے کرتے ہو اور ہمارے پیروں کی توہین کرتے ہو تو کوئی بغیرت ہم تو بھی نہیں ہے. جو ہے نا بھائی، سیاست میں ہار جیت ہو جاتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب توفیق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت ہار گئی تو پہلے بھی کئی لوگ ہارتے رہے، مگر آپ ہمیں اتنا بے وارث نہ سمجھیں. ہمیں دنیا پہ کسی بندے پہ ناز نہیں، رحمت للعالمین کی رحمت پہ ناز ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. وہ تنکوں کو اڑا کر سریا پہ پہنچا دے، وہ قطرے کو سمندر بنا سکتا ہے، وہ شاہوں کو گدا بنا سکتا ہے. کل جو شہنشاہ تھے، حکومتوں کے مالک تھے، آگے پیچھے فوج ہوتی تھی، آگے پیچھے فورسز ہوتی تھی، آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی، آگے پیچھے کتنے سیکورٹی کے انتظامات ہوتے تھے. توجہ ہے نا بھائی. آج اکیلے پھرتے ہیں، سلام بھی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا بھائی. حقیقی اقتدار اللہ تعالیٰ کو، حقیقی مالک کون ہے؟ سب کہہ دو اللہ تعالیٰ. محبت سے کہہ دو اللہ تعالیٰ. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیروں کی توہین کرے گا ہم بھی برداشت نہیں کریں گے.